میں دکھ کے ساتھ ایک بات کہوں گا، آج کچھ ایسے بندے اپنا نام ہی مومن رکھ لیتے ہیں، اور مومنہ تیرا کی حال ہے۔ میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک گدا گاڑی ہو، اس پہ لکھ دیا جائے فلائنگ کوچ، ایئر بس، کیا وہ ہوائی جہاز بن جائے گا؟ تو نام رکھ لینے سے کام نہیں بنتا جتنی دیر تک اس میں وہ کمالات نہ آئیں جو ہونے چاہیے۔ تو اسی طریقے سے جو بندہ سمجھتا ہے میں متقی ہوں، زبان سے دعویٰ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بڑا کرم فرمایا تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں بتلا دیتا ہوں میرے نزدیک متقی کون ہے۔ اور یہ ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ متقی کی سب سے پہلی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان ہے۔ اس نے قبر میں حساب کتاب ہوتا نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے۔ اس نے قیامت نہیں دیکھی، سرکار نے فرمایا قیامت آنی ہے، ایمان لے آتا ہے۔ اس نے قیامت کے روز حساب کتاب نہیں دیکھا، اس نے جنت دوزخ نہیں دیکھی، سرکار نے فرمایا بن دیکھے جو ایمان لے آئے۔ یہ متقی کی پہلی صفت بتلائی۔ اور دوسری صفت دیکھو، میں یہ بات عرض کروں، یہ میں درس قرآن مجید سے دے رہا ہوں، اور یہ بڑی مشہور آیت سورہ بقرہ کی ابتدا یاد، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہر بندہ تقریباً اس کو جانتا ہے۔ تو یار اگر یہ سمجھتے ہو، ہمیں حوالہ نہیں یاد ہوتا، یار یہ قرآن کی آیت ہے، پھر ہم ختم شریف پڑھتے ہیں، اس میں بھی بار بار یہ پڑھی جاتی ہے، تو پھر اس پر عمل بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو سنو، فرمایا متقی کی پہلی صفت کیا ہے؟ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، اور دوسری صفت یہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے۔ آیت غلط ہو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تب بھی میں مجرم، اور اگر آیت بھی صحیح ہے ترجمہ بھی صحیح ہے تو یار پھر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ آج کیا وجہ ہے؟ ہماری مسجدیں ویران ہیں، جوئے کے اڈے آباد ہیں، عیاشی فحاشی کے اڈے آباد ہیں، بدکاری کے اڈے آباد ہیں، اور مسجدیں ویران ہیں۔ فجر میں دیکھو کتنے بندے آتے ہیں، حالانکہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز جماعت سے نہ ادا کرنا کتنا گراں گزرتا ہے، کتنا ناگوار گزرتا ہے۔ آپ اسی حدیث مبارکہ سے اندازہ لگاؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی امامت پر کسی اور کو کھڑا کر دوں اور پھر جا کر چیک کروں کہ کون ہے جو فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا۔ فرمایا اگر ان کے بچوں کا خیال نہ ہو تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ آج ہم پرواہ نہیں کرتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ لَهُ عَلَامَةٌ وَعَلَامَةُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، فرمایا ہر شے کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سروں سے ہوائی جہاز اڑ کے جاتے ہیں، ان کے پیچھے ٹیل کے اوپر جھنڈا بنا ہوتا ہے۔ پاکستان کا جہاز ہے تو کون سا جھنڈا بنا ہوگا؟ پاکستان کا بنا ہوگا۔ انڈیا کا ہے تو انڈیا کا بنا، امریکہ ہے تو امریکہ کا بنا ہوگا۔ بحری جہاز کے اندر بھی وہاں پر جناب وہ فلیگ لگے ہوتے ہیں، تو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے یہ کس ملک کا ہے۔ فرمایا ہر شے کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، اور ایمان کی علامت نماز ہے۔
الفرق بین الکفر والایمان الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ تو خدا را ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، نماز میں جو سستی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ نماز کا وقت ہو جائے سب کام چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اسی میں بھلائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے، لیکن ہمارے گھر کے اندر جب جلوہ افروز ہوتے تو ایسے گھل مل کر رہتے، لیکن فرمایا جیسے ہی اذان ہو جاتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اس طرح باہر تشریف لے آتے جیسے کوئی بندہ بھولے سے کسی پرائے گھر میں داخل ہو گیا۔ جب اذان کا وقت ہو گیا تو سب کام چھوڑ کے بس رب کی بارگاہ میں حاضر۔ تو دوسری صفت بتلائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، اس کے شرائط کے ساتھ، اس کے فرائض واجبات کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اگلی صفت یہ بتلائی کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں ہمارے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ کام بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ پیسہ خود کمائے اور پھر اس کو رب کے راستے میں خرچ کرنا بڑا مشکل کام، بڑا مشکل بات ہے۔ اور یہ بھی ایک بات آج ذہن میں ڈال لو، اسی رزق کو رب تعالیٰ نے اپنا فضل بھی قرار دیا ہے، اور اسی رزق کے بارے میں فرمایا یہ دنیا مردار ہے اور چاہنے والے کتے ہیں۔ دنیا کو مردار کہا ہے اور چاہنے والے کتے۔ اچھا مجھے آپ یہ بتلائیں گے یہ جو مردار ہوتا ہے مرا ہوا جانور، اس کو صرف کتے ہی کھاتے ہیں یا اور جانور بھی کھاتے ہیں؟ کوے بھی کھاتے ہیں، گدھ بھی کھاتے ہیں، چیلیں بھی کھاتی ہیں۔ تو یہ کتے سے کیوں تشبیہ دی؟ ہائے ہائے، فرمایا کتے کے سامنے اتنا بڑا پہاڑ جتنا مردار پڑا ہے اور وہ جانتا بھی ہے میں یہ کھا بھی نہیں سکوں گا لیکن کسی کو قریب بھی نہیں آنے دیتا۔ فرمایا وہ بندہ جس کے پاس مال و دولت ہے اور سمجھتا ہے میں نے اس کو اپنے ساتھ قبر میں لے کے نہیں جانا، لیکن کوئی حاجت مند آ جائے تو کتے کی طرح بھونک کے پڑتا ہے، چلو آگے تم منہ چوک کے منگن آئے دینے۔ فرمایا وہ بندہ جو دنیا کا مال کماتا ہے اور نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، پیسہ آنا چاہیے، اور اس کو نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فرمایا ایسا بندہ جو دولت کی حرص میں ایسا لگا ہوا ہے، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ روزے کی پرواہ ہے، نہ زکوٰۃ کی پرواہ، نہ حج کی پرواہ، بس دولت آ جائے، دولت آ جائے، چاہے بہنوں کا حصہ مار کے آئے، چاہے یتیموں کا حصہ مار کے آئے، چاہے لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر کے آئے، دولت آنی چاہیے۔ فرمایا ایسی دولت، فرمایا یہ مردار ہے اور چاہنے والے کتے ہیں۔ اسی دولت کو اللہ کا فضل بھی قرار دیا ہے۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ فرمایا جب تم نماز جمعہ ادا کر لو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اس کو فضل بھی قرار دیا ہے۔ فضل کس طریقے سے ہے؟ فرمایا جو حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے، حلال طریقے سے دولت کماتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے، نیکیوں کی پابندی کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اور پھر جو مال کماتا ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے رب کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے۔ میں تو یقین جانو دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیا کروں
کہ اگر رب تعالیٰ دولت دے تو پھر جگرا عثمان غنی جیسا عطا کر۔